راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں اپنا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گی، اور ہماری دعا ہے کہ آپ سدا خوش اور شادمان رہیں، بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، ایک بڑی ہی مشہور جاپانی کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی غلط ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں جتنی جلدی ممکن ہو کسی قریبی اسٹیشن پر اتر جائیں، کیونکہ جتنی دیر ہوگی واپسی کا سفر اتنا ہی مشکل اور تھکا دینے والا ہوگا۔ اور زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بہت بار ہم غلط ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ کسی غلط شعبے کا انتخاب کر لیا، اور پھر ہمیں معلوم پڑتا ہے وقت کے ساتھ کہ یہ تو ہمارے ذہنی رجحان سے مطابقت نہیں رکھتا، چھوڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن لوگوں کا خوف غالب آتا ہے۔ بے معنی بھرم رکھنے کے لیے ہم اپنی اسی فیلڈ کو جاری رکھتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے درست وقت پر فیصلہ لے لیا ہوتا۔ کسی شخص کے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی ہے، غلط رویہ اختیار کیا ہے، احساس بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر سوچتے ہیں کہ اگر میں نے معافی مانگ لی، اپنی غلطی کا اقرار کر لیا تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے، میری انا کو ٹھیس پہنچے گی۔ اس غلط رویے کو قائم رکھتے ہیں اور بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر کسی غلط لت کا شکار ہو گئے ہیں، معلوم بھی پڑ گیا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم یہ سمجھ کے کہ میری مرضی ہے، جیسے مرضی میں اسے گزاروں، میں کیوں اپنی بری عادت کو چھوڑوں، بہت ساری اور غلط عادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غلط شخص کا انتخاب کر لیا ہے جس کے ساتھ تعلق میں ہے، تو پھر اس کو بھی خود سے جدا کرنے سے ڈرتے ہیں کہ لوگ سوال کریں گے، باتیں کریں گے، اور اس طرح سے ہم اپنی زندگی میں غلط چیزوں کو ساتھ لیے چلتے ہیں۔ سامعین، اگر ہمیں اپنے غلط رویے کا، اپنی خامی کا علم ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے، تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک رحمت ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی غلطی کا صرف احساس ہی نہیں کرنا، عملی قدم بھی اٹھانا ہے، اس کو ترک کرنا ہے، اپنے آپ میں تبدیلی لے کر آنی ہے، تاکہ ہماری آنے والی زندگی خوشگوار ہو، بہتر ہو، اور ہم دائمی نقصان سے بچ سکیں۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے مل کر سماعت فرماتے ہیں بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ خداوند یسوع المسیح کا انجیلی بیان تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور ابھی ہمیں آپ کو بتانا ہے پروگرام راہ زندگی کا پتہ، تاکہ آپ کر سکیں ہمارے ساتھ رابطہ فون کال کے ذریعے سے، جس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316747655۔ فیس بک پر آپ تبصرہ کریں گے، پروگرام کو سنیں گے۔ فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، یوٹیوب چینل ہے PCRM TV، اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ امید کرتے ہیں ضرور آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور ابھی بھی آپ کے محبت نامے ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلا خط میرے پاس موجود ہے چودھری فہیم نور صاحب کی جانب سے، جن کا تعلق ہے پاک پتن سے، اور آپ کہتے ہیں کہ PCRM کی ٹیم کے ذریعے سے پیش کردہ تمام تر پروگرام سے مستفیض ہونا ہمارے معمولات میں شامل ہے۔ زندگی کی سچائیوں کو روشن کرتا ہوا پروگرام راہ زندگی ہمیں نصف گھنٹے تک اپنے حصار میں جکڑے رکھتا ہے، شروع سے لے کر اختتامی دعا تک دل فریب اور روحانی سکون کا باعث بنتا ہے۔ سلسلہ چراغ راہ میں انبیاء کرام کی سوانح حیات پر مشتمل
جو ڈرامائی تشکیل ہے وہ ہمیں قدیم دور میں لیے چلتی ہے اور ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم گزرے ہوئے حقائق کا حصہ ہوں۔ پھر جو تمہیدی گفتگو ہے وہ بھی بہت پسند آتی ہے۔ سارے سلسلے پروگرام کے بہت اچھے لگتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام کو سراہنے کے لیے۔ پھر آپ نے پوچھا ہے کہ جو خطوط کی پذیرائی کا اعلان ہوا تھا اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات فراہم کر دیجیے۔ تو آپ کی بات پر ہم نے غور کیا ہے، بہت ہی جلد آپ کو اس کے بارے میں سننے کو ملے گا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام راہ زندگی کے بارے میں اس قدر خوبصورت انداز میں تبصرہ کرنے کے لیے، ایک ایک سلسلے کو سراہنے کے لیے۔ ملک سجاد احمد صاحب، جن کا تعلق ہے میاں چنو سے، آپ نے پروگرام راہ زندگی سنا ہے اور کہا ہے کہ خوبصورت آواز کی مالک عظما یونس کی میزبانی میں پروگرام سننے کو ملا، تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سن کر برکت ملی، روحانی سکون پایا۔ کہتے ہیں کہ جس قدر محنت سے، لگن اور عزم کے ساتھ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ PCRM دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ تمام تر پروگرامز جو پیش کیے جاتے ہیں، خصوصاً راہ زندگی، یہ ہماری آسودگی کا اور غم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، روحانی سکون پاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ملک سجاد احمد صاحب۔ ہمیں یہ جان کر بڑا اچھا لگا کہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں پروگرام راہ زندگی آپ کے لیے برکت، رہنمائی اور خوشی کا باعث بن رہا ہے۔ سجاد حراج صاحب، جن کا تعلق ہے ملتان سے، آپ کہتے ہیں کہ راہ زندگی کے پروگرامز میں بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ PCRM کا ادارہ اسی طرح سے پروگرام پیش کرتا رہے، ہمارے دلوں کو روشن کرتا رہے۔ بہت شکریہ آپ کا سجاد حراج صاحب، آپ کے اس میسج کے لیے۔ راشد قمر صاحب، جن کا تعلق ہے فیصل آباد سے، آپ نے ڈھیروں دعائیں دی ہیں، PCRM کے ساتھ اپنے تعلق کو اجاگر کیا ہے، کہا ہے کہ یہ محبت کا مقدس سفر چاندنی راتوں کی طرح دھیما، پر اسرار اور دلربا ہو، جس کا ہر موڑ ہمیں ایک نئے جہاں زیبا سے روشناس کرائے۔ یہ رشتہ خلوص سدا بہار کے پھول کی مانند کبھی نہ مرجائے، بلکہ ہر آن ہر لمحے خوشبوؤں کے نغمے سے گنگناتا رہے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ راہ زندگی کا اور تمام تر لسنرز کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ بڑا ہی خوبصورت سا شعر بھی لکھا ہے آپ نے کہ یہ رشتہ خلوص ہے، ٹوٹے گا کس طرح، روحوں کو چھو سکے ہیں بھلا کب فنا کے ہاتھ۔ دعا ہے کہ ہمارا یہ رشتہ، روحوں کا رشتہ، ہمیشہ اسی طرح سے قائم رہے۔ اور سامعین، ابھی ہمیں آپ کے ان محبت ناموں کو، جن کو سمیٹنے کو دل تو نہیں کر رہا، لیکن ابھی ہمیں آپ کو چونکہ پروگرام میں آگے لے کر چلنا ہے، ان کو یہیں پر سمیٹتے ہیں اور مل کر سماعت فرماتے ہیں ڈرامہ چراغ راہ، جس میں آج ہمیں آستر ملکہ کے حالات زندگی کے حوالے سے دوسری قسط کو سننا ہے۔ اس کی پچھلی قسط میں ہم نے جانا تھا کہ اکسویرس بادشاہ نے جب ملکہ کو بلایا ہے تمام تر لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ سارے مشیروں سے اس نے مشورہ کیا ہے غصے میں آ کر کے ملکہ کے ساتھ کیا کیا جائے، اور انہی کے مشورے سے اس نے ملکہ کو طلاق دے دی ہے۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں پروگرام کو سن کر ہی جانتے ہیں۔ مموکان، جی حضور، یہ باغ میں نے ملکہ کے لیے بنوایا تھا۔ میں اور وہ اکثر یہاں سیر کیا کرتے تھے۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، مجھے یاد ہے۔ ہم وہاں تالاب کے پاس بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، مگر تمہارے اور دوسرے شاہی مشیروں کے کہنے پر میں نے اسے طلاق دے دی۔ جہاں پناہ، یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ملکہ کو طلاق دے دی، لیکن آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں۔ وہ کیا مموکان؟ آپ کی سلطنت میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکی موجود ہے، آپ کسی اور کو ملکہ بنا سکتے ہیں۔ یہ خیال تو مجھے بھی آیا تھا، اور شاید مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں اور دوسرے شاہی مشیر اس بات پر سوچتے رہے، سب کی یہی رائے ہے۔ لیکن مموکان، ہم یہ کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ عالیجا، ہر صوبے اور ریاست میں حاکموں اور منصبداروں کو حکم کریں کہ وہ اپنے اپنے علاقے سے خوبصورت اور کماری لڑکی کو چن کر بھیجیں۔ پھر جناب، ان لڑکیوں کو حرم سرائے میں رکھا جائے۔ وہاں حرم سرائے کی خادمائیں
انہیں شاہی ادب و آداب سکھائیں اور بناؤ سنگار کر کے ملکہ بننے کے لیے تیار کریں۔ اور جب ملکہ بننے کے لیے تیار ہوں تو جو لڑکی آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت لگے اور پسند آئے وہی آپ کی ملکہ بنے۔ تمہاری تجویز خوب ہے مموکان۔ کیا حضور کو یہ تجویز پسند آئی؟ ہاں مموکان، ہمیں تمہارا مشورہ بہت پسند آیا ہے۔ ہم ضرور اپنے لیے ایک نئی ملکہ ڈھونڈیں گے، پھر یہ خوبصورت باغ ہماری نئی ملکہ کو خوش آمدید کہے گا۔ آستر بھائی جان میں اندر ہوں، کھانا تیار کر رہی ہوں آپ کے لیے۔ دیکھو آستر بیٹی، میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، یہ لو۔ ارے گجرے اتنے پیارے، بھائی جان کتنے اچھے ہیں آپ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے چیز بھی تو خوبصورت چاہیے تھی نا، سارا بازار چھان کر لایا ہوں۔ پھر آپ تو بہت تھک گئے ہوں گے، بیٹھیں میں پانی پلاتی ہوں۔ خیر اتنا بھی نہیں تھکا آستر، مجھے تو آج تمہارا باپ چچا ابھی خیال بہت یاد آیا۔ یہ پانی پیئیں۔ لاؤ، شاباش۔ آستر مجھے ابھی تک یاد ہے، کیا؟ جب تم چھوٹی سی ننھی بچی تھی نا تو چچا تمہارے لیے نیلے گجرے لایا کرتے تھے۔ آپ میرا کم خیال تو نہیں رکھتے بھائی جان، اسی لیے تو امی ابو کے مرنے کے بعد آپ کے پاس ہوں۔ آستر تم میری چچا زاد بہن ہی نہیں، میری بیٹی بھی ہو۔ لیکن بھائی جان مرد کی، آج آپ گزری ہوئی باتیں کیوں یاد کر رہے ہیں؟ بس یوں ہی آستر، 100 سال ہو چکے ہیں جب سے فارس کی فوج ہمارے ملک سے قیدی بنا کر ہمیں یہاں لے آئی۔ کئی لوگ چلے گئے لیکن ہم ابھی تک یہی ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے ہم محفوظ ہیں۔ ہاں آستر، میں یہی دعا کرتا ہوں خدا تمہیں ان دنوں بھی محفوظ رکھے۔ کیا کوئی خاص بات ہے ان دنوں؟ اب تم سے کیا چھپاؤں آستر؟ کیوں، کیا ہوا؟ اخسویرس بادشاہ اپنے لیے نئی ملکہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اچھا، وہ نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو اپنے حرم میں منگوا رہا ہے۔ تو کیا بھائی جان وہ مجھے بھی لینے آئیں گے؟ خیر ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں، ہمیں اپنی قسمت کا انتظار کرنا ہوگا۔ اکسفیرس بادشاہ کے منصبدار ہر صوبے سے خوبصورت لڑکیوں کو تلاش کر کے بادشاہ کے محل میں بھیج دیتے، جہاں وہ آرام اور آسائش کی زندگی تو بسر کر سکتی تھی لیکن اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکتی تھی۔ جہاں کہیں بھی کسی خوبصورت لڑکی کا پتہ چلتا، بادشاہ کے منصبدار وہاں پہنچ جاتے۔ یہی ہے مردکی کا گھر، بالکل ہاں یہی ہے، اور لڑکی آستر کا گھر یہی ہے بھائی۔ دروازہ کھولو بھائی۔ مردکی بھائی جان دروازے پر کچھ آدمی ہیں، کہیں وہ بادشاہ کے آدمی تو نہیں؟ ٹھہرو، میں کھڑکی سے دیکھتا ہوں۔ اوہ، یہ تو سرکاری آدمی ہیں، حاکم شہر کے کارندے۔ وہ کس لیے آئے ہیں؟ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے ان کا آستر؟ تم جیسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو کوئی کہاں چھپا کر رکھے؟ نہیں بھائی، انہیں ایسا نہ کرنے دینا، میں نہیں جاؤں گی۔ پاگل نہ بنو آستر، ہم بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ بھائی جان، پہلے میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی اور اب آپ سے بھی بھائی جان۔ خیر، ہم خدا کے لوگ ہیں آستر، وہی ہماری حفاظت کرے گا۔ بھائی جان، یہ لوگ تمہیں بادشاہ کے محل میں لے جائیں گے، لیکن تم ایک بات یاد رکھنا۔ کیا بھائی جان؟ کسی کو مت بتانا کہ تم بنی اسرائیل میں سے ہو، کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ میں نہیں کروں گی بھائی، لیکن بس خیال رکھنا اس بات کا۔ مرد کی دروازہ کھولو۔ وہ بے صبرے ہو رہے ہیں آستر، تم فکر نہ کرنا، میں ضرور تم سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ کیا مطلب، کیا میں پھر آپ سے نہ مل سکوں گی؟ کسی نہ کسی طریقے سے میں تم سے ضرور ملوں گا۔ تم حرم سرائے سے مجھے دیکھتی رہنا، اس کی کھڑکی باہر بڑی سڑک کی طرف کھلتی ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں جا کر۔
خاموش بھائی خاموش، میں چاہتا ہوں حرم سرا میں خاموشی ہو۔ جی اچھا آقا ہیجا۔ سنو خادمہ، شاہی حرم کے لیے یہ نئی لڑکی آئی ہے، اس کا نام آستر ہے۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے 6 نوکرانیاں لگاؤ، سمجھ گئی نا؟ بہت بہتر آقا ہیجا۔ اور سنو، آستر کو اس کمرے میں لے جاؤ جس کی کھڑکی بادشاہ کے محل کی طرف کھلتی ہے، اور ساری باتیں اچھی طرح سے سمجھا دینا۔ آئیں آستر بی بی، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھائی دیتی ہوں۔ آ جائیں، گھبرائیں نہیں، یہاں آپ کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ ویسے آستر بی بی کو کمرہ بہت پیارا ملا ہے۔ وہ کم پیاری ہیں کیا؟ دیکھو بہن، آستر بی بی کھڑکی میں کھڑی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اس لباس میں تو اور زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ ارے لڑکیوں، تم لوگوں نے کام ختم نہیں کیا ابھی؟ کام تو ختم ہو گیا ہے بڑی آپا، بس اب جانے ہی والی ہیں۔ چلو لڑکیوں، ہم چلیں۔ ہاں جاؤ تم۔ آستر بی بی، آپ کیوں کھڑکی میں کھڑی ہیں؟ کیا دیکھ رہی ہیں باہر آپ؟ نہیں تو میں نے ابھی کچھ نہیں۔ ہاں، میرا مطلب ہے خادمہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں آستر بی بی، کچھ تو ہے۔ مجھے بتائیں، کیا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی؟ خادمہ، میں نے ابھی ابھی اپنے کسی واقف کار کو بادشاہ کے محل کے بڑے دروازے کے قریب کھڑے دیکھا ہے۔ وہ شاید پتہ کرنے آیا ہو کہ میں یہاں کیسی ہوں۔ وہ کون ہے آستر بی بی؟ وہ میرے بڑے بھائی ہیں خادمہ، چچا زاد، میں انہی کے پاس رہتی تھی۔ تو وہ یہاں؟ وہ میرا پتہ کرنے آئے ہیں۔ خادمہ، کیا تم میرا ایک کام کرو گی؟ کیوں نہیں آستر بی بی، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اچھا تو پھر وہ دیکھو، وہ جو اکیلا آدمی کھڑا ہے نا، وہ نیلے چوگے والا؟ ہاں ہاں، اس کو جا کر کہنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا میں ابھی جاؤں وہاں؟ ہاں، اور سنو، یہ بھی کہنا کہ تم اور دوسرے لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں یہاں۔ ٹھیک ہے آستر بی بی، میں ابھی جا کر انہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ سامعین، ڈرامہ چراغ راہ ہم سن رہے تھے اور میں آستر ملکہ کے کردار پر غور کر رہی تھی کہ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس سے چلی گئی ہے، محل میں ہے، پر رونق زندگی ہے، لیکن وہ اس میں کھوئی نہیں ہے۔ ابھی بھی اسے فکر ہے اس شخص کی جس نے اسے پالا پوسا ہے، اپنی خیریت کی باقاعدگی سے اسے خبر دے رہی ہے، جو کہ آستر ملکہ کی اپنے خاندان سے وفاداری کو ظاہر کرتی ہے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں آپ کو آگے لیے چلیں اور سنوائیں جنگ اور امن کے درمیان بحث و مباحثہ، سلسلہ آئینہ کی صورت میں۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ جنگ بھئی کہاں ہو؟ میں جب بھی تمہارے سامنے آتا ہوں تو تم چھپ جاتی ہو۔ ہم دو متضاد حقیقتیں ہیں، ہم اکٹھی نہیں رہ سکتی امن۔ میں جانتا ہوں تیرا پیشہ خون کی ندیاں بہانا ہے۔ دراصل میں 2 گروہوں کا فیصلہ کرواتی ہوں، اس میں خون تو بہہ ہی جاتا ہے۔ فیصلہ کرواتی ہو؟ کیا فیصلہ کرواتی ہو؟ کیا آگ دوسری آگ کو بجھا سکتی ہے؟ بالکل بجھا سکتی ہے، جیسے ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اسی طرح بڑی جنگ چھوٹی جنگوں کو روکنے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے تمہارا۔ اچھا، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ جنگ کرنا ویشیوں کی تجارت ہے۔ نہیں، یہ بہادروں کی اما جگہ ہے۔ کیا بہادری اس کا نام ہے کہ دوسروں کا خون بہایا جائے؟ دیکھو امن، ایسی باتیں کر کے مجھے بزدلی کی ٹریننگ دے رہے ہو تم؟ کبھی سوچا ہے تو نے اس سرسبز و شاداب دنیا کو خون سے سیراب کرتی ہو؟ یہ دھرتی خون کی پیاسی ہے، خون تو مانگے گی۔ ارے جنگ، زمین کی ہوس نے تجھے جنونی بنا دیا ہے۔ جنون اور عشق ہی سے منزل کا نشان ملتا ہے امن۔ تیرا جنون اور عشق پاگل پن ہے۔ بالکل نہیں، یہ پاگل پن نہیں، دانش مندی ہے۔ خون بہانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ نہیں جنگ، تم شاید جانتی نہیں، خون بہنے سے کتنی ماؤں کے لال
कितनी सुहागनों के सुहाग उजड़ जाते हैं। माओ के लाल उजड़ते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। खून चाहे दुश्मन का बहे या हमारा, आखिर खून खून है। अजीम मकासद के लिए कुर्बानियां तो देना ही पड़ती है ना अमन। मुझे जरा ये बताओ जंग, हलाकू खां, चंगेज खां, अशोक आजम और दारे आजम ने किन किन अजीम मकासद के लिए खून की होली खेली थी? शुक्रिया शुक्रिया, तुमने मेरे अजीम बहादुरों के नाम लिए। बस तेरी अहमकाना बातें मेरे दिल को जलाती हैं जंग। अहमक नहीं हूं मैं तो रोज अव्वल से अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ। जाओ पहले अपने चेहरे से बारूद का धुआं तो साफ करो। तुम तो पागल हो, ये खून आलूद कपड़े और बारूद का धुआं बहादुरों का मेकअप होता है। ये मेकअप नहीं, कलंक का टिक्का है। लड़ाई के बाद मैं बहादुरों के दामन को माला माल कर देती हूँ, मगर तुम क्या हो? बिल्कुल ठीक है, मैं दानिशमंदों की खामोशी हूँ जो दुनिया के दामन को खुशियों से भर देती है। इन नन्ही नन्ही खुशियों को छोड़ो, फतह के जश्न की बात करो जिसमें बहादुरों को इनामात और अलकाबात से नवाजा जाता है। एक तरफ खुशी के तराने बजते हैं और दूसरी तरफ सफ़े मातम बिछ जाती है। हाँ मैं जानती हूँ, हर कोई शिकस्ते फाश के बाद अपनी गलतियों को आंसुओं से धोता है। अच्छा मुझे ये बताओ जंग, आज के दौर में किसी को जंग का कभी नोबेल प्राइज मिला? हाँ मैं जानती हूँ, नहीं मिला। जंग से खौफ खाने वाले बुज़दिलों को अमन का नोबेल प्राइज मिलता है। ये इनाम तेरे खिलाफ जदोजहद करने वाले अजीम लोगों को दिया जाता है। मत हंसो, मैंने भी कई बार तुम्हारी गलतियों की सजा अमन की फाख्ता को लहू लुहान करके दी है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मैं नहीं मिटने वाली, बल्कि हमेशा कायम दायम रहने वाली हूँ, और अब तो मैं तुम सबको मिटाकर ही दम लूंगी। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। याद रखना, मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सामाइन सिलसिला आईना हम सुन रहे थे। प्रोग्राम में आज हमारी बातचीत हो रही है वापसी के ताल्लुक से। अगर हमें अपनी गलती का एहसास होता है और हमने वापसी के सफर की ठान ली है, तो दरअसल ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि हमने दानाई का काम किया है ताकि नुकसान से बच सके। और एक बड़ा ही खूबसूरत सा शेर मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि शायर कहता है, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। और खुदा ताला भी पसंद करते हैं इस बात को कि जब हम अपनी रविशों पर गौर करते हैं, खुद को गलत पाते हैं, उसकी तरफ लौटते हैं, मुआफी मांगते हैं, तो वो हम पर रहमत करता है, हमें बरकत और तरक्की से हमकिनार करता है। आइए उसी खुदा ताला की तरफ अपनी आंखों को लगाते हैं और मिलकर करते हैं दुआ। खुदावन पाक खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ते, हमारी फिक्र करते हैं, सदा हमारे साथ रहते हैं, कभी हमें भूलते नहीं हैं। खुदावन पाक खुदा, तमाम तर सामाइन के लिए दुआ करते हैं, इनमें से हर एक की हालत से आप बाखूबी वाकिफ हैं। दुआ करते हैं इनमें से जितने परेशान हैं, मुश्किल में हैं, खुदावन पाक खुदा उन्हें मुश्किलात से आजाद कीजिए, मुतमईन कीजिए, अपने बरकत वाले हाथ को इनके घरानों और खानदानों पर बढ़ाइए। जितने बीमार हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर शिफायाब कीजिए। खुदावन पाक खुदा, हम में से हर एक को तौफीक दीजिए कि हम इनफरादी तौर पर और इज्तमाई तौर पर अपने मुल्क की तरक्की का बायस बन सकें। हमारी इस इल्तजा को कबूल कीजिए, खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।